ناظرین، نواب اکبر بگٹی ایک ایسا نام جو کہ ذہن میں آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تصور اجاگر کرتا ہے جو اپنی آن بان اور شان و شوکت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نوابی اور سرداری کا منہ بولتا ثبوت، یہ نام نواب اکبر بگٹی پاکستان کی تاریخ میں ایک جاندار اور پرکشش شخصیت کا حامل ہے۔ بلوچستان کے قبائلی علاقے کا یہ سردار 1927 میں ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام نواب مہراب خان تھا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواب اکبر خان بگٹی کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے چند واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، نواب صاحب کی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر سکول اور ایٹیسن کالج سے ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا، جو کہ انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے 1939 میں والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی کمانڈ سنبھالی اور اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ان کا سیاسی، سماجی، ثقافتی اور علاقائی اثر و رسوخ اور دبدبا ان کے سیاسی قدر کو اور اونچا کر دیتا تھا۔ بچپن سے ہی بہادری اور جوان مردی کا خواب لیے وہ اپنے قبیلے اور دیگر قبائل میں رشک کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، اگرچہ ان کے نظریات اور ریاستی سوچ و بچار ان کو ایک متضاد شخصیت کے طور پر نمائند کرتی ہے۔ وہ لوگوں کے مختلف نظریات اور الزامات کا شکار ہوتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بھی تضاد کا شکار نظر آتی ہے، مگر اتنی کم عمری میں ان کا عملی زندگی میں قدم رکھنا اور پھر رہتے دم تک اپنی مضبوط طبیعت کے پیش نظر اپنے قبیلے پر راج کرنا ان کی پروقار شخصیت کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، نواب اکبر خان بگٹی کے مختلف ادوار میں سیاسی خدمات کچھ اس طرح سے ہیں۔ نواب صاحب 1951 میں بلوچستان کے گورنر کے مشیر مقرر ہوئے اور 1958 میں بطور وزیر مملکت وفاقی قبیلہ کا حصہ بنے۔ چلتے چلتے 1960 میں نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور ایوب خان نے نواب صاحب کی سیاسی شہرت سے گھبرا کر ان کو جیل بھی ڈالا۔ ناظرین، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صوبہ بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے اور 10 سال گورنر بننے کے بعد بھٹو صاحب سے اختلافات کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح چلتے چلتے 1977 میں ایئر مارشل اصغر علی خان کی سربراہی میں قائم تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لی۔ نواب صاحب 1988 میں بلوچستان کے صوبائی ممبر منتخب ہوئے اور فروری 1999 سے اگست 1990 وزیر اللہ بھی بنے رہے۔ ناظرین، 1993 میں ڈیرہ بگٹی سے اپنی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ نواب اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی میں اردو کا بائیکاٹ کیا اور حلف بھی اپنی بلوچی زبان میں اٹھایا۔ نواب صاحب نے 1997 اور 2002 کے انتخاب میں حصہ نہ لیا۔ نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت جہاں بہت ساری دلکشی اور حیرت انگیز خوبیوں کا مجموعہ تھی، وہیں پر ان کے خلاف بہت سے اعتراضات اور اختلافات بھی موجود تھے۔ ناظرین، ایک طرف یہ مضبوط حواس خمسہ کا مالک اور اپنی بلوچ قوم کی خود مختاری، آزادی اور معاشی و معاشرتی حقوق کے لیے سینہ تانے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف یہ ریاستی اداروں اور حکومتی مشینری کے خلاف حق کی آواز لیے کھڑے ہیں۔ کئی لوگ ان کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، تو وہیں دوسرے لوگ ان کو عام انسانوں کے لیے ایک شفاق ظالم اور جابر سردار تصور کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ ان کو ریاست کی نظر میں غدار اور شرپسند بناتی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ انفرادی اور قبائلی مفادات جب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر حکومتی ادارے اس بات کو اپنی انا بنا لیتے ہیں۔
اور اسے ملک دشمن عناصر کی چال اور سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی سرکابی کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، نواب صاحب نے ایک عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے آخری عمر میں پہاڑوں میں زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی۔ ایک بلوچ قوم کا جام باز سپود اور سردار ہونے کے ناطے ان کی حیرت کا اپنا ایک الگ ہی معیار تھا۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر کی سوئی کے مقام پر زیادتی کی گئی اور اس ظالم اور سفاک شخص کو سزا دینے اور انصاف کی فراہمی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تو نواب صاحب نے اسے اپنی انا، غیرت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی ضد پر اڑ گئے۔ پھر چاہے ان کے سامنے ملکی ادارے تھے یا وقت کا حکمران، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ ناظرین، نواب اکبر بگٹی صاحب کی کلہو میں مری قبیلہ سے رشتہ داری تھی۔ 2003 سے 2006 تک وہ اپنی بلوچ قوم کے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور ان کی اپنی ایک فوج اور ریاست کا تصور قائم ہونے لگا تھا۔ کئی مہینے کلہو کے پہاڑوں میں روح پوش رہے اور وقت کے حکمران کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہے۔ ناظرین، آخر کار 26 اگست کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان کی شخصیت مختلف تضادات کا شکار رہی، مگر جس طرح ان کی موت واقع ہوئی اس سے لوگوں کے خیالات اور نظریات میں بدلاؤ ضرور آیا، اور یوں اس طرح ان کی وفات نے اپنوں اور پرایوں سب کو جھنجھوڑا اور پوری پاک قوم خصوصاً بلوچستان کی عوام میں اداسی اور دکھ کا منظر دیکھنے کو ملا۔ اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔